ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک اور صلوات بھیجیں آپ حضرات. چار مصرے مولا عباس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. عرض کر رہا ہوں، اجازت ہے کہ روک پائے گا زمانہ ذکر کیا عباس کا. روک پائے گا زمانہ ذکر کیا عباس کا، ہے مکاں سے لامکاں تک تذکرہ عباس کا. روک پائے گا زمانہ ذکر کیا عباس کا، ہے مکاں سے لامکاں تک تذکرہ عباس کا. اور انبیاء اپنی نگاہوں میں بسا کر لے گئے، انبیاء اپنی نگاہوں میں بسا کر لے گئے، کربلا کے دشت سے ہر نقش پا عباس کا. ادب ادب ادب. ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات. ایک سلام کے چند شعر عرض کر رہا ہوں. مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ جس سرزمین سے ذرہ خاک شفا ملے، جس سرزمین سے ذرہ خاک شفا ملے، وہ عظمتوں میں عرش معلیٰ سے جا ملے، وہ عظمتوں میں عرش معلیٰ سے جا ملے. اور عباس کو جو شاہ سے اذن وغا ملے، عباس کو جو شاہ سے اذن وغا ملے، ڈھونڈے سے بھی کہیں نہ نشاں فوج کا ملے. کہ ڈھونڈے سے بھی کہیں نہ نشاں فوج کا ملے. فرمایا کہ خیبر شکن کی پوتی نے باندھا ہے جب اسے، خیبر شکن کی پوتی نے باندھا ہے جب اسے، کیسے علم سے مشق سکینہ جدا ملے. کہ کیسے علم سے مشق سکینہ جدا ملے، کیسے علم سے مشق سکینہ جدا ملے. اور ایسا بگاڑا شیر نے چہرہ فرات کا، ایسا بگاڑا شیر نے چہرہ فرات کا، ساحل پا جھریوں کے نشاں جا بجا ملے، ساحل پا جھریوں کے نشاں جا بجا ملے. شیر ملاحظہ فرمائے کہ پہچان لیجئے وہ نسب کا خراب ہے، پہچان لیجئے وہ نسب کا خراب ہے، جو بھی خلاف ماتم شے بولتا ملے، جو بھی خلاف ماتم شے بولتا ملے، جو بھی خلاف ماتم شے بولتا ملے. بس دو شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اصغر شکست دینے کو تیار ہو گئے، اصغر شکست دینے کو تیار ہو گئے، نظریں تلاشتی ہیں کہ اب ہرملا ملے، نظریں تلاشتی ہیں کہ اب ہرملا ملے. اور یہ سانس لینے، آخری شعر کہ یہ سانس لینے اس لیے درگاہ آئی ہے، یہ سانس لینے اس لیے درگاہ آئی ہے، عباس کے علم سے ہوا کو ہوا ملے. ادب ادب. ایک صلوات بھیجتے ہیں حضرات. میں بس ادب گزارش کر رہا ہوں خطیب مجلس علی جناب مولانا عباس ناصر صاحب سے کہ تشریف لائیں، مجلس کو خطاب فرمائیں. نعرہ حیدری.
اس کو نیچے کر دیے, یہاں لگا دیے. نہیں ایک منٹ لگی, ہمیں دیے ٹھیک ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں اور بعد میں آنے والوں کو زحمت نہ ہو. تھوڑا تھوڑا آگے آئیے, آپ لوگ آگے آئیے تھوڑا تھوڑا. تھوڑا تھوڑا بھائی آپ زحمت ہوگی, 10 بستہ معذرت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا آگے آ جاؤ. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد. الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ایک صلوات پڑھو. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. حضرات ظاہر ہے کہ بارش بے تحاشا ہوئی ہے اور بارش کا موسم میں بارش نہ ہوگی تو کب ہوگی. بہرحال معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ گرمی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے کہ انسان ٹھنڈک کا انتظام کر لے, اور یوں تو شامیانہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ واٹر پروف لگایا جائے, لیکن ظاہر ہے کہ جو ہے وہ بارش کو تھوڑا بہت تو روکا جا سکتا ہے, لیکن اگر موسلادھار بارش ہوگا جیسا کہ اس وقت ہوئی, بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پانی کے قطرے جو ہے وہ عزاداروں کے جوش میں کمی نہیں لا سکتے, جس کا ثبوت جو ہے وہ آپ خود دیجئے بآواز بلند نعرہ حیدری کے ساتھ. گزارش کر رہے ہیں بھیا, آپ تبرک جو بانٹ رہے ہیں بھیا, تبرک آپ باہر کھڑے ہو کے بانٹیے, کیونکہ آپ ٹہلیں گے تو مجلس نہیں ہو پائے گی. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے میں. حضرات اس میرے والد نے ایک ادارہ یہاں بنایا تھا. شروع میں جب یہاں مجلسیں افضل ناظم صاحب کے امام باڑے سے یہاں منتقل ہوئی ہیں تو اس وقت والنٹیئر افراد کی بڑی کمی تھی, تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا. ظاہر ہے کہ وہ ادارہ بنایا تو انہوں نے تھا, لیکن انہوں نے جو جس طریقے سے خدمتیں یہاں انجام دیں اور دیگر جگہوں پہ انجام دی, وہ ظاہر ہے کہ آنے والی نسلوں کے لیے مثال ہے. ناصران اہل بیت, یہاں ان کی سبیل بھی باہر لگتی ہے, اور اس کے سرو سروا, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اگر میں خطا نہیں کر رہا ہوں, اپنی معلومات کی بنا پر میں گفتگو کر رہا ہوں کہ جناب حضور صاحب جو اس کے بانیان میں ایک اہم رکن تھے, ان کا بھی محرم سے چند دن پہلے انتقال ہو گیا. میں گزارش گزار ہوں کہ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ کی تلاوت فرما کر جناب حضور حسن رضوی ابن سید حسن رضوی صاحب کی روح کو سال ثواب فرما دیں.
ایک صلوات پڑھ دیں بآواز بلند. قرآن مجید کے جن الفاظ کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں، ارشاد رب العزت ہے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اے میرے حبیب تم ان سے کہہ دو کہ حق آ گیا. قل کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل فنا ہو گیا. باطل کے مقدر میں مٹ جانا تھا، باطل کے مقدر میں فنا ہو جانا تھا. میں نے پہلی روز تمہیدی گفتگو میں یہ عرض کیا تھا کہ خدا نے یہ انتظام و اہتمام کیا ہے کہ باطل کے مقابلے میں حق کا نمائندہ بھیجے. لہذا جب فرعون نے سر اٹھایا تو موسیٰ کو بھیجا گیا، جب نمرود نے سر اٹھایا تو ابراہیم کو بھیجا گیا. ہر زمانے میں جہاں جہاں نمرودیت ہوگی وہاں وہاں ابراہیمیت ضرور ہوگی، جہاں جہاں فرعونیت ہوگی وہاں وہاں موسیٰ ضرور آئیں گے، جہاں جہاں یزیدیت ہوگی وہاں وہاں حسینیت ضرور ہوگی. اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اس لیے کہ روز اول بھی یہی جھگڑا تھا حق و باطل کا، روز آخر بھی یہی جھگڑا ہوگا حق و باطل کا. وہ جو سر اٹھا کے کہہ رہا تھا کہ پروردگار میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو اس روز بھی یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ دیکھو تمہیں اپنی مرضی سے عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ تمہیں وہ کرنا ہے جو ہم کہیں. لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، بلکہ ہم سے سوال کیا جائے گا. یعنی خدا سے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار آدم کو سجدہ کیوں کرایا، کسی اور کو سجدہ کیوں نہیں کرایا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا پروردگار ابراہیمی کو کیوں امام بنایا، کسی اور کو کیوں نہیں بنایا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پروردگار موسیٰ ہی کیوں، کوئی اور کیوں نہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا اسماعیلی کو، کوئی اور کیوں نہیں. ہارون ہی کیوں، کوئی اور کوئی نہیں. یہ کوئی نہیں سوال کر سکتا کہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں غدیر کے میدان میں علی ہی کیوں، کسی اور کو کیوں. بھائی خدا جب کسی کو مصطفیٰ کرتا ہے، خدا جب کسی کو منتخب کرتا ہے تو نسلوں کو دیکھ کے منتخب کرتا ہے، شجروں کو دیکھ کے منتخب کرتا ہے. لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی راستہ چلتے مولا بن جائے، کوئی بھی راستہ چلتے امام بن جائے، کوئی بھی راستہ چلتے نبی بن جائے. اس لیے کہ خدا نے وہاں سے وہ سلسلہ جاری کیا ہے جو صلب آدم میں تھا، تو آدم اس قابل بنے کہ وہ ملائکہ کا قبلہ بن جائیں. وہ نور محمد و آل محمد تھا. ظاہر ہے کہ باطل کو ہر زمانے میں بڑا ناگوار گزرا کہ جب اس نے دیکھا کہ حق کا نمائندہ آ رہا ہے، بڑا ناگوار گزرا. اور باطل نے ہمیشہ یہ کوششیں کی کہ کسی نہ کسی صورت سے سر اٹھا لیا جائے. لہذا آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے اور مجھے کسی نے حکم دیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بہت پہلے میں نے کبھی جنگ حنین پڑھی تھی، آج میں آپ کی اجازت سے جنگ حنین پڑھنا چاہتا ہوں. ایک بآواز بلند نعرہ صلوات سے تائید فرمائیں محمد. محرم کی 8ویں تاریخ ہے اور ظاہر ہے کہ میں کئی چیزوں میں نسبتوں کا بہت قائل ہوں. میں نے کبھی عرض کیا تھا کہ جناب آدم علیہ السلام نے جب کہا کہ پروردگار یہ جو پشت پہ نور ہے، یہ ملائکہ اس کی زیارت کر رہے ہیں اور میری ہی پشت میں نور ہے اور میں زیارت نہیں کر رہا ہوں، تو وہ نور جو ہے جب اس کو دیکھنے کی تمنا جناب آدم نے کی تو نور چمکتا ہوا آدم علیہ السلام کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں آ گیا. جناب آدم علیہ السلام نے جیسے ہی نور کو دیکھا تو کہنے لگے الحمدللہ. جیسے ہی الحمد کہا، خدا نے اس حمد سے لوائے حمد بنا دیا. اور فرمانے آپ اسی حمد سے علم بنایا گیا ہے. یعنی علم کی تاریخ بہت پرانی ہے. میں جھنڈے کی تاریخ پہ گفتگو نہیں کروں گا، علم کی تاریخ بہت پرانی ہے. اور علم جو دیا گیا ہے وہ ظاہر ہے کہ میں نے بدر کے کچھ واقعات آپ کی خدمت میں پڑھے تھے کہ صاحب یہ کون ہے لڑنے آئے، یہ کون ہے لڑنے آئے، یہ کون ہے لڑنے آئے. پتہ چلا شجرہ دیکھ کے لڑائی ہو رہی ہے. اور فرمانے آپ ہم ان سے نہیں لڑیں گے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے، یہ ہمارے برابر کے نہیں ہیں، وہ گھٹیاں ہیں. اور کر رہے ہیں آپ. تو جب لڑنے کے لیے شجرہ دیکھنے کی ضرورت ہے، خدا کی قسم تو علم اٹھانے کے لیے کیا کیا دیکھا جائے گا. اور پیغمبر نے خیبر کے میدان میں کہہ دیا تھا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. اور فرمانے آپ میں 39 دن جو لوگ بھاگ گئے، نہ ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، نہ میں یہ کہوں گا کہ وہ مرد تھے یا نامرد تھے یا کون تھے. مجھے کسی کے بارے میں کوئی، اپنے الفاظ میں کہوں تو کسی کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے. پیغمبر نے یہ کہہ کے علم دیا کہ کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا. اور خیبر کے میدان میں علی کو علم دیا، مرد کہہ کے دیا. علم تو پہلے ہی دے چکے تھے، لیکن خیبر میں جب دیا تو مرد کہہ کے دیا. اور اس کے بعد جب خیبر فتح ہو گیا تو رسول نے، مال تو بھائی سب کو ملنا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ اگر مال نہ ملتا، مال غنیمت نہ ملتا تو ہو سکتا ہے اسلام کو چھوڑ کے چلے جاتے.
بہت سے لوگوں کے دل میں یہ تھا کہ ان کے ساتھ ساتھ رہو، لڑنا ورنا ہمارا کام نہیں ہے، ساتھ ساتھ رہو، جب جنگیں فتح ہوں گی مال غنیمت ملے گا تو ہم کو بھی کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا۔ تو جو لوگ ایسے تھے کہ جو غریبی ریکھا کے نیچے جیون یاپن کر رہے تھے، غور فرما رہے ہیں آپ غور فرما رہے ہیں، جو بالکل ہی مفلسی کے اسفل سافلین میں تھے، انہوں نے سوچا کہ بھئی رہنے دو، لڑنا ورنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مال پانی ملتا رہے گا، رسول دیں گے سب کو، چاہے ہم لڑیں چاہے نہ لڑیں، ناراض ہوں گے کہ بھئی کہاں چلے گئے تھے، تو ہم کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے کہ اللہ کے رسول ہم فلاں پہاڑ پہ جنگلی بکری کی طرح اچھل رہے تھے، اور فرما رہے ہیں آپ، کچھ نہ کچھ کہہ دیں گے، پیسہ تو مل ہی جائے گا، مال تو مل ہی جائے گا۔ خیبر کے میدان میں بھی بھئی ہر جنگ میں یہی ہوا ہے۔ آپ مولا علی کے القاب میں کیا سنتے ہیں یا کیا پڑھتے ہیں؟ فاتح بدر و حنین، یہی پڑھتے ہیں نا، فاتح بدر و حنین۔ تو بدر ہے پہلی لڑائی 2 ہجری میں، حنین ہے آخری لڑائی۔ تو فاتح بدر و حنین اس لیے کہا جا رہا ہے کہ پہلے کی بھی فاتح کا نام علی ہے اور آخری کے بھی فاتح کا نام علی ہے، کوئی بیچ میں آیا ہی نہیں، اگر آیا بھی تھا تو جانے کے لیے آیا تھا، تو رکنے کے لیے نہیں آیا تھا، لہذا یہ کہا جاتا ہے فاتح بدر و حنین۔ بدر کی لڑائی تھی، اس وقت حالات دوسرے تھے، آج جب حنین کی لڑائی ہونے جا رہی ہے تو حالات دوسرے ہیں۔ تو ایسا جو طبقہ تھا کہ جو اس لیے ساتھ ہوتا تھا کہ بھئی کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا، خیبر کے میدان میں رسول نے علی کو 2 حصے دیے تھے، اور فرما رہے ہیں آپ، خیبر کے میدان میں علی کو 2 حصے دیے۔ تو صحابہ جو تھے وہ، میں خیر صحابہ تو نہ کہوں، اس لیے کہ عام لوگ جو تھے وہ بہت ناراض ہو گئے کہ اللہ کے رسول آج تو کچھ انصاف سے کام نہیں لیا آپ نے، آج تو کچھ عجیب واقعہ ہوا، ہر جنگ میں ہم علی کے ساتھ جاتے تھے، لڑیں چاہے نہ لڑیں، لیکن حصہ تو ہمیں جتنا ہم کو ملتا تھا اتنا ہی ان کو ملتا تھا۔ بھئی آج ایسی کیا وجہ ہو گئی کہ آپ نے علی کو 2 حصے دیے؟ اور فرما رہے ہیں بھئی توجہ چاہ رہا ہوں، آج کیا وجہ ہو گئی کہ آپ نے علی کو 2 حصے دیے؟ کہا بھئی تم بات کو سمجھ لو اور سمجھتے سمجھتے چلو، اس لیے کہ میں نے ہر جنگ میں علی کو بھیجا، کبھی مرد میدان بنا کے بھیجا، کبھی کل ایمان بنا کے بھیجا، کبھی دعاؤں کے حصار میں بھیجا۔ یہ اکیلی جنگ ہے جس میں نے علی کو مرد کہہ کے بھیجا، اور غیروں کے مقابلے مرد کا دوہرا حصہ ہوتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، مرد کا دوہرا حصہ ہوتا ہے۔ اس خیبر کی لڑائی کے فوراً بعد کون سی جنگ ہوئی ہے؟ خیبر کی لڑائی کے فوراً بعد 7 ہجری میں خیبر ہے۔ ابھی میں اذان دے رہا ہوں، بھائی غور فرمائیے گا، ابھی آج اگر دیر بھی ہو جائے گی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ افضل محل کی مجلس سے متصل ہو جائے گی، مجلس ماتم ہو جائے گا۔ غور فرما رہے ہیں ہم، 7 ہجری میں خیبر کی لڑائی ہوئی ہے، اس کے بعد فتح مکہ ہے 8 ہجری میں۔ اب مسلمانوں کا عالم یہ ہے کہ جب مکہ بھی فتح ہو گیا اور بڑی بڑی لڑائیاں سب فتح ہو گئیں، تو اب ذرا سا جو ہے وہ ایک دل کو سکون بھی ہو گیا کہ صاحب اب تو کوئی مقابلے میں ہے نہیں۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اور اس کے تقریباً 2 ہفتے یا 15 دن کے بعد جو سب سے زیادہ مخالف قبائل تھے بنی حوازن کے، وہ سب پیغمبر کی مخالفت میں جمع ہو گئے۔ بھائی پوری تاریخ آپ کو نچوڑ کے دے رہا ہوں، سب بنی حوازن کے قبیلے، بنی ثقیف، بنی حوازن، سب اکٹھا ہو گئے اور کہنے لگے کہ آج تک ان کا مقابلہ، یعنی رسول خدا کا، کہنے لگے آج تک ان کا مقابلہ جنگجوؤں سے نہیں پڑا ہے، جب ہم سے لڑیں گے تو معلوم ہوگا جنگ کسے کہتے ہیں۔ بھائی غور فرما رہے ہیں آپ، اور ان کا ایک سردار ہے جس کا نام ہے مالک بن عوف، اس نے قبائل کو جمع کرنا شروع کیا، 4000 کی ایسی فوج جمع کی کہ جس نے اپنے نیام توڑ ڈالے کہ صاحب اب تلوار نکلی ہے تو تلوار نیام میں واپس نہیں جائے گی، نیام توڑ دو۔ اور فرما رہے ہیں آپ، ایسے خطرناک قبائل کو اس نے جمع کیا، 4000 کا لشکر ہے، اور ایک بوڑھا شخص 120 برس کی عمر ہے اس کا نام ہے زرید، اس کو ساتھ لے کے آیا، کہنے لگا اس کا تجربہ ہمیں بہت کام آئے گا جنگ کے میدان میں۔ وہ اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، لیکن تجربہ بہت ہے، سن سن کے بتا دیتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اور ایک نامی پہلوان کو لایا گیا جس کی شجاعت کا لوہا عامر ابن عبدود بھی مانتا تھا، جس کو خندق کے میدان میں علی نے قتل کیا ہے، اس پہلوان کا نام ہے ابو جرول۔ اور فرما رہے ابو جرول کو سپہ سالار بنایا گیا، مالک ابن عوف کی قیادت ہے، ابو زرید کا تجربہ ہے،
4000 کا لشکر ہے. جب سب آگے جمع ہو گئے تو کہنے لگے دیکھو لوگ جنگ کے میدان سے اس لیے بھاگتے ہیں کہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بچے ہیں, عورتیں ہیں, مال ہے, دولت ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ جب مال نہیں ہوگا, عورتیں نہیں ہوں گی, بچے نہیں ہوں گے, دولت نہیں ہوگی, تو انسان واپس جائے گا کہاں؟ لہذا عورتوں کو بھی لے چلو جنگ کے میدان میں, بچوں کو بھی لے چلو جنگ کے میدان میں, اور جتنا مال و دولت مویشی ہیں سب لے چلو. اس لیے کہ اب اگر کوئی بھاگے تو جس کے لیے بھاگ رہا ہے وہ وہیں جنگ کے میدان میں ہو. سب کو جمع کیا اس نے, مویشی جمع کیے, عورتوں کو جمع کیا, بچوں کو جمع کیا. سب کو جمع کرنے کے بعد وہ ابو زرید کی کے ساتھ لے کے, وہی 120 برس کا بوڑھا اس کو ساتھ لے کے جب پہنچا, جب ابو زرید نے آوازیں سنی عورتوں کی, بچوں کی, مویشیوں کی, تو کہا مالک ابن عوف کو بلا کر کہ بھئی یہ کیسی آوازیں ہیں؟ تو کہنے لگا کہ میں سب کو لے آیا جنگ کے میدان میں, اب جو بھاگے وہ بھاگے. تو اس نے کہا کہ اگر ہار ہوئی تو بہت رسوائی ہوگی, عورتوں بچوں کو تم لے کر آئے ہو, اگر ہار ہوئی, شکست کا سامنا ہوا تو بڑی رسوائی ہوگی. یہاں مسلمانوں نے 12,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا. بھئی 12,000 کا لشکر, بدر کے میدان میں کتنے تھے؟ 313, اور مقابلے پہ کتنے تھے؟ 1,000. آج ہے 12,000 کا لشکر اور مقابلے پہ کتنے ہیں؟ 4,000. پہلی لڑائی میں 3 گنا کم تھے مسلمان, اب اس لڑائی میں 3 گنا زیادہ ہیں. بھئی پوری توجہ چاہ رہا ہوں, یہاں تک کہ میں نے تمہید قائم کر دی. منظرنامہ اپنے ذہن میں رکھیے گا, 12,000 کا لشکر ہے. اور اس کے بعد پیغمبر نے قاصد کو بھیجا. بھئی جنگ موتا, امام مالک کی کتاب ہے موتا, اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 343. پیغمبر نے عبداللہ نامی ایک شخص کو قاصد بنا کے بھیجا, اور جا کے ان سے کہا کہ ذرا معلوم کرو کہ یہ لشکر کفار کہاں پہ اکٹھا ہوا ہے. انہوں نے آ کے جب لشکر کی نقل و حرکت کی خبر دی تو ایک صاحب کہنے لگے, جو بعد میں بہت بڑی شخصیت بن گئے, انہوں نے کہا کہ صاحب یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اب دیکھیے یہ صحابہ کی باتیں اس جھگڑے میں ہم نہیں بول سکتی. عبداللہ سے ان صاحب نے کہا, ان صاحب نے, انہوں نے کہا صاحب عبداللہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب انہوں نے پلٹ کے جواب دیا, بھئی میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں, میں نے کچھ نہیں کہا. موتا میں امام مالک فرما رہے ہیں, تحریر کر رہے ہیں تاریخ جنگ حنین کی. عبداللہ کو جب انہوں نے جھوٹا کہا تو وہ کہنے لگے کہ بھئی آپ کیونکہ حق کے بے تحاشا دشمن ہیں, بھئی حق و باطل ہے نا, کہنے لگے کیونکہ آپ حق کے بہت زیادہ دشمن ہیں, لہذا آپ کو سچ سننا ہی نہیں گوارا ہے. غور فرما رہے ہیں آپ. بہرحال یہ باتیں بھی میں نے کہا عرض کرتا چلوں. اب جب پیغمبر لشکر کو لے کے آگے بڑھے تو دیکھیے 12,000 کا لشکر ہے, غور فرمائیے گا, اور پیغمبر سب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا, فتح لازم ہے, گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا. وہاں دشمن نے کیا کیا کہ دشمن حنین کے میدان میں پہلے ہی پہنچ گیا. طائف اور مکے کے درمیان یہ میدان ہے, دشمن وہاں پہلے ہی پہنچ گیا, رات کی تاریکی میں وہ پہلے ہی چھپ گیا. اور دشمن نے ایک چالاکی یہ کی کہ جتنا مال و دولت تھا اور جتنے مویشی تھے سب بیچ میدان میں لا کے ڈھیر کر دیے. اور فرما رہے ہیں بیچ میدان میں لا کے مال و دولت پہاڑ لگا دیا, مویشی لا کے ڈھیر کر دیے, اور خود کمی گاہوں میں چھپ گئے دشمن. اور فرما رہے پیڑوں کے نیچے چھپ گئے, غاروں میں چھپ گئے, دروں میں چھپ گئے. اب صبح کے وقت, اذان صبح کے بعد جیسے ہی لشکر اسلام داخل ہوا تو پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گھبرانا نہیں, پریشان نہ ہونا, فتح لازم ہے. مگر جیسے ہی دور سے لشکر اسلام کی نگاہیں پڑیں مال و دولت پر, غور کیجئے گا, بھائی دشمن بہت چالاک تھا, جانتا تھا کہ کتنے لوگ کس چکر میں آئے ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ ڈھیر لگا دیا, انبار لگ گیا. وہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو گھبرانا نہیں, کوئی پریشان نہ ہو. جیسے ہی مال و دولت دکھائی دیا, جیسے ہی سامنے نظر پڑی, ایک مرتبہ ٹوٹ پڑے, یعنی وہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں. جیسے ہی یہاں لٹس مچی, ٹوٹ پڑی, مال ہم بھی جھپٹ لیں, ہم بھی جھپٹ لیں, ہم بھی جھپٹ لیں, وہاں دشمن کی چال کامیاب ہو گئی. بھائی غور فرمائیے گا, توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی. اب ایسا حملہ کیا دشمن نے کہ تاریخوں نے بالاتفاق لکھا ہے کہ 11,000
990 افراد بھاگے، ایک دو نہیں بھاگے، 11,000 12,000 میں 11,990 افراد بھاگے. اور خدا کی قسم صحیح بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح بخاری شریف جلد اول صفحہ 45. فاروق بھی گئے، وہ بھی جا رہے ہیں. اور ایک صحابی ہیں نبی کے ابو قتادہ، انہوں نے کہا ارے حضور آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے اس وقت سوال نہ کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے تم بھی بھاگو. اور فرما رہے آپ اس وقت سوال نہ کرو، اللہ کی مرضی یہی ہے. بھائی ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. اور فرما رہے آپ اللہ کی مرضی ہے. بھائی ایک باواز بلند صلوات عنایت کریں محمد و آل محمد. بھائی دیکھیں گرمی بہت ہے اور جہاں پہ میں بیٹھا ہوں وہاں پنکھا بھی نہیں ہے. اور فرمانے اور عمس زیادہ ہوتی ہے تبھی ہیومیڈیٹی ہوتی ہے تبھی بارش ہوتی ہے. تو پانی میں جو بھیگا وہ تو بھیگا، ہم تو پسینے میں بھیگ رہے ہیں. تو ذرا سا آپ ساتھ دیجئے، میں آپ کی خدمت میں جو واقعات عرض کر رہا ہوں خدا کی قسم وہ جب بھاگ رہے تھے، بھائی ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ کون بھاگا، مگر بخاری شریف کے الفاظ ہیں. اور انہوں نے جو بھاگتے ہوئے کمنٹ کیا وہ اپنے آپ میں ماشاءاللہ کہنے لگے یہ سوال کا موقع نہیں ہے ابو قتادہ، یہ موقع سوال کا نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ کی مرضی ہے کہ تم بھی بھاگو. یعنی جو رک رہا ہو اس کو بھی انہوں نے، اب بھگدڑ مچی ہے، سب بھاگ رہے ہیں. اور نبی کیا کہہ رہے ہیں اور فرمائیے کہ نبی جو ہیں ناقے پہ بیٹھے ہیں، 10 افراد فقط ساتھ میں ہیں، 10 9 خود نبی ہیں، 10ویں مولا علی ہیں. 8 افراد رہ گئے، 10ویں نبی، 10ویں مولا علی، 9 نبی، اور 8 افراد نے رسول کے ناقے کو گھیرا ہے اور باقی سارا مجمع بھاگ گیا. اب میں نام کسی کا نہیں لوں گا، سب بھاگ گئے، کوئی نہیں بچا. اور نبی ناقے پہ جھوم کے کیا کہہ رہے ہیں کہ انا نبی لا کذب. غور فرمائیے گا اس جملے پر، رسول کے کہہ رہے ہیں انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، نبی، میں جھوٹ نہیں بولتا اس لیے کہ میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. غور فرما رہے ہیں آپ، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد نے کفر کو ایمان پہ ترجیح دی ہے تو ان کو مثال نہ بنانا اپنے لیے، اس لیے ان کو مثال نہ بنانا. اور نبی کس کا نام لے رہے ہیں؟ میدان جنگ میں آخری لڑائی ہو رہی ہے غزوہ حنین، اور وہاں نبی جب کفار سے لڑ رہے ہیں تو کس کو مثال بنا کے پیش کر رہے ہیں؟ مگر کلمہ نہ دیکھیے، نبی کے جملے دیکھیے. اور فرما رہے ہیں آپ یہ جو علی سینہ تان کے ہر جنگ کے میدان میں کہہ رہے ہیں، ہر جنگ کے میدان میں علی کہہ رہے ہیں سینہ تان کے کہ میں علی ابو طالب کا بیٹا ہوں. اور فرما رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو مثال نہ بناؤ اگر انہوں نے کفر کو ایمان پہ ترجیح دی ہو. اور نبی کا اور علی کا مثال بنانا یہ بتا رہا ہے کہ جو علی اور نبی کے لیے باعث افتخار ہو وہ ابو طالب و عبد المطلب ہیں. اور سب بھاگنے لگے. نبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چچا سے اپنے کہہ رہے ہیں جناب عباس رسول کے چچا، ان سے کہا رہے چچا آپ کی آواز بلند ہے، ذرا ان کو پکاریے. جناب عباس رسول کے چچا ہیں، ایک پہاڑ کی بلندی پہ چڑھے اور کہنے لگے کہ آؤ وہ بیعت کرنے والوں کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ باواز بلند پکار رہے ہیں آئینہ تفرون، کہاں بھاگ رہے ہو؟ اب وہاں جتنا جناب عباس پکار رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وہاں اسپیڈ بڑھ رہی ہے. یعنی وہ گھبرانے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پلٹ کے دیکھ لیں. اچھا دشمن دیکھیے، دشمن آیا ہے لڑنے، وہ کسی کو دوڑانے نہیں آیا ہے. اور فرما رہے ہیں وہ ابو جرول، وہ مالک ابن عوف، وہ زرید، وہ تمام لوگ 12,000 کا لشکر ہے. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، 12,000 کا لشکر ہے. اور وہ کہنے لگے کہ بھائی جو بھاگ گئے وہ بھاگ گئے، ہمیں ان سے لینا دینا نہیں ہے. اب یہ جو بچ گئے ہیں 10، ان کو نہ چھوڑنا. غور فرما رہے ہیں آپ. اور ابو جرول آگے بڑھا، پورا سر سے پاؤں تک لوہے میں ڈھکا ہوا ہے.
آگے بڑھ کے جیسے ہی وہ آگے بڑھا ادھر سے علی بڑھے. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں خدا کی قسم, ادھر سے جلال کے عالم میں علی بڑھے. ایک مرتبہ اس نے تلوار کا وار کیا, علی نے وار کو خالی کیا. اس نے گرز چلایا, علی نے ذوالفقار سے گرز کو کاٹا. اس کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا. اب جو ذوالفقار چلی, خود کٹا, دھا کٹا, گھوڑا کٹا, جاروال کٹا. اور فرما رہے ہیں اب دو ٹکڑوں میں غور فرما رہے ہیں اب عدالت کے ساتھ دو حصوں میں ابو الگ ہو گئے, جرول الگ ہو گیا. معاف کیجئے گا, جرول بہرائچ کے پاس ہے تو کوئی جرولی جو ہے وہ خفا نہ ہو, نام یہی ہے. بھائی ہمارا بھی تعلق جرول سے ہے. تو ہم نے کہا خالی ایک جملہ معترضہ ہے. اور فرما رہے ہیں اب جو تلوار چلی تو جیسے ہی جس کو لے کر آیا گیا تھا, سپاہ سالار بنا کے لایا گیا تھا, جس کی شجاعت کے نغمے گائے جا رہے تھے. غور فرما رہے ہیں اب شجاعت کے نغمے گائے جا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ابو جرول بھی آیا ہے, اور لایا ہی گیا تھا علی کے لیے. اور ایک مرتبہ ذوالفقار نے اس کو چکھ لیا. ایک ہوتا ہے کھانا, ایک ہوتا ہے چکھنا. ایک ہی ضرب لگی ہے, ایک ضرب, اور دو ٹکڑوں میں. بھائی جن کو خیبر نہیں سمجھ میں آیا تھا وہ حنین دیکھ لیں, جن کو دو ٹکڑوں میں مرحب نہیں نظر آیا وہ ابو جرول کو دیکھ لیں. دو ٹکڑوں میں جیسے ہی گرا, بس جیسے ہی, بھائی ذرا سا آپ میری طرف متوجہ رہیے گا, جیسے ایک سڈن ریئیکشن ہوتا ہے نا, فطری بالکل. اب وہ پتہ چلا گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور ابو جرول آگے آگے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ ایک جھٹکے سے تلوار چلائی, ایک جھٹکے سے گرز چلایا, اور ایک جھٹکے میں مر گئے. اور فرمانے آپ بھائی ذرا ذہن میں تصور رکھیے گا, اب جو گھوڑوں کو ایڑ لگی تو مالک ابن عوف نے گھبرا کے گھوڑا روکا, اس لیے کہ آگے آگے وہی تھا. جب آگے آگے والا جہنم میں چلا جائے تو پیچھے والوں کا کیا ہوگا. اور فرما رہے اب گھوڑے کو ایڑ لگائی. اب وہ جو 4000 کا لشکر تھا وہ بھی ذرا سا جھجکا, اس لیے کہ بزرگواری چلے گئے. غور فرما رہے ہیں آپ, مگر خدا کی قسم یہ تو رک گئے. وہاں شیر خدا کو جلال آ گیا. اب علی رکنے کا نام نہیں لے رہے. ادھر میمنہ, ادھر میسرہ, ادھر قلب, علی ہے ہر طرف, تلوار چل رہی ہے. میں کہوں گا مولا 4000 کا لشکر ہے, آپ اکیلے آئے, جا کے نہج البلاغہ میں دیکھ لیجئے گا. علی فرمائے خدا کی قسم اگر یہ پورا عرب علی کے مقابلے میں آ جائے علی پیچھے نہیں ہٹے گا. غور فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں مولا علی کا جملہ ہے یہ تمام عرب مل کے علی کے مقابلے میں آ جائے. یہ تو 4000 ہیں تمام عرب. لو تظاہرت العرب کافتن, بھائی کافی اردو میں بھی کہتے ہیں نا کہ صاحب کافی ہیں, کافتن سب آ جائیں, علی پیچھے نہیں ہٹے گا. علی پیچھے نہیں ہٹے گا. بھائی علی شیر خدا ہیں. اب 4000 بھاگ رہے ہیں. غور کیجئے گا کہاں تو ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ جو 10 بج گئے ان کو پیس دو,
یا آپ اپنی جو چٹنی بنوانے سے بھاگ رہے ہیں؟ اور ہر طرف علی ہیں. یہاں 8 لوگوں نے نبی کے ناکے کو گھیرا ہے, وہاں نبی جھوم رہے ہیں اور فرما رہے ہیں الا نبی انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. وہاں علی بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں, نبی دیکھ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں پورے کا پورا لشکر بھاگا. ایک لمحے میں جنگ کا نقشہ پلٹ گیا. اب جو بھاگنے والے تھے جب انہوں نے بیک ڈور سے دیکھا تو سب چلے آئے. نبی نے کہا مال لے لو, غنی بن جاؤ. اور فرما رہے لڑنے وڑنے کی کسی کو فکر نہیں ہے. بھائی کوئی ابو ہریرہ کی روایت نہیں ہے, قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ ویوم الحنین. اللہ نے تمہاری بہت موقعوں میں مدد کی اور حنین کے دن اذ اعجبتکم کثرتکم وَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمُ الشَّيَاطِینُ ثُمَّ ضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ. حنین کا دن یاد کرو جب تم کو اپنی کثرت پہ بہت ناز تھا. ارے تعداد پہ بہت ناز ہے, ارے ہم بہت زیادہ ہیں. شیعہ تو دکھائی نہیں دیتے, اما جب نہیں دکھائی دیتے تو آپ کا یہ عالم ہے. جس دن دکھائی دے گئے اور فرما رہے ہیں ہم, قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ پھر تم بھاگے تو ایسا بھاگے. ہم عجیب جملہ ہے اور فرما رہے ہیں عجیب جملہ ہے. قرآن کہہ رہا ہے بھاگے تو ایسا بھاگے کہ باوجود اپنی کثرت کے زمین تنگ پڑ گئی. بھائی بھاگنے کا بھی ریکارڈ بنایا ہے. قرآن کہہ رہا ہے باوجود اپنی وسعت کے زمین کم پڑ گئی, تم ایسے بھاگ رہے تھے. اور نبی کہہ رہے ہیں بھائی کہاں گئے وہ بیعت کرنے والے؟ ہم کو کہا جاتا ہے فلاں صاحب جنت میں, اور پہلے ہی جنت میں. ہم نے کیسے جنت میں؟ کہیں گے انہوں نے فلاں شجرے کے نیچے بیعت کی تھی. اور فرما رہے ہیں اب وہ پہلے دن کا جملہ یاد ہے آپ کو؟ جنگ احد میں مولا علی نے جب کہا تھا, جب سب بھاگ گئے, رسول نے کیا کہا تھا کہ یا علی جب سب بھاگ گئے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ یہی تھی نا بات. اچھا جانتے تو رسول ہیں کہ بھائی علی کہاں جائیں گے, نفس ہے نا, نفس ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی کو زحمت نہ دو, لا تکلف الا نفسک, اپنے نفس کے علاوہ کسی کو زحمت نہ دو. کسی کو زحمت دینے کی ضرورت نہیں ہے, تم جانو تمہارا نفس جانے. تو علی جائیں گے کہاں؟ اس لیے کہ رسول کا نفس ہیں. اور فرما رہے ہیں لیکن سنانا بھی تو ہے کہ علی نبی کو چھوڑنے والا ہوتا کیا ہے. وہ لاکھ کلمہ پڑھے, لاکھ نمازیں پڑھے, لیکن اگر نبی کو چھوڑ کے چلا گیا تو کیا ہوگا؟ بھائی علی نے فرما دیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو چھوڑتا اور اس کے بعد کیا ہو جاتا؟ ماں پہلی میں بھی بھاگے, دوسری میں بھی بھاگے, تیسری میں بھی بھاگے, ہر جنگ میں بھاگیں. آپ غور فرما رہے ہیں ہر جنگ میں, کوئی جنگ کا میدان ایسا نہیں ہے کہ جس میں بھاگے نہ ہو. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی ایسا بھاگے, اور جب پکارا جا رہا ہے تو اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں, اور تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اور فرمائیے گا, بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. گرفتار کر کے جب لایا گیا ہے ایک بڑی جمعیت کو, تو اس میں عورتیں بھی ہیں, اس میں بچے بھی ہیں. اور رسول نے کیا جملہ کہا جب دیکھا کہ عورتوں بچوں کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے؟ تو رسول نے کہا خبردار عورتوں کو گرفتار نہ کرنا, عورتوں بچوں کو گرفتار نہ کرنا. اور فرما رہے ہیں یہ نبی کا سلوک ہے کافروں کے ساتھ کہ عورتوں کو گرفتار نہ کرنا, بچوں کو اسیر نہ کرنا. اور وہ امت کا سلوک ہے حسین کے خاندان کے ساتھ, نبی کے خاندان کے ساتھ. اور فرما رہے ہیں آپ ذرا کافروں کے ساتھ نبی کا رویہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے انہوں نے ہم سے جنگ کی ہے, ٹھیک ہے یہ ہمارے خون کے پیاسے تھے, مگر خبردار ان کی عورتوں کو اسیر نہ کرنا. اور یہاں امت کا طریقہ کیا ہے کہ دیار بدیار قافلہ پھرایا جا رہا ہے. آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے, اور بڑی تیزی کے ساتھ دن گزر گئے. میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ بارش ہوئی, مگر آپ نے اپنے جذبہ ایمانی کا ثبوت دیا. اس لیے کہ دل میں یہ خواہش ہے کہ آج 8ویں محرم ہے, ہم عباس کا ماتم کر لیں.
جو نسبت علی کو حاصل ہے رسول خدا سے، وہی نسبت عباس کو حاصل ہے حسین ابن علی سے۔ علماء نجف فرماتے ہیں، علماء کربلا فرماتے ہیں کہ جیسے ہر جگہ جانے کے لیے ایک دروازہ ہوتا ہے، ویسے ہی حسین تک پہنچنے کے لیے فقط ایک دروازہ ہے۔ اور سیرت علماء یہ رہی ہے کہ جب کربلا پہنچتے ہیں تو پہلے قبر ابو الفضل العباس پہ جاتے ہیں، یہ سیرت رہی ہے بعض علماء کی۔ قبر ابو الفضل العباس پہ جاتے ہیں۔ عباس امام نہیں، مگر کربلا جائیے گا تو عراق میں جناب عباس کو امام عباس کہتے ہیں عراقی۔ بہت سے لوگ میری بات کی تصدیق کریں گے جو گئے ہیں۔ علماء کا طریقہ یہ رہا ہے کہ پہلے قبر ابو الفضل العباس پہ جائیں گے، پھر قبر حسین پہ جائیں گے۔ پوچھا کسی عالم دین سے کسی شخص نے کہ مولا امام تو حسین ہے، تو پہلے حسین کی زیارت کو جانا چاہیے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ حسین امام ہیں، مگر عباس حسین تک پہنچنے کے لیے دروازہ ہیں۔ عباس کا کردار کربلا کے میدان میں، قافلہ جب جانے لگا 28ویں کو اور حسین قبر سیدہ پہ پہنچے اور کہنے لگے اماں لہو میں ڈوبا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسن دیکھنے چلو۔ ماں سے جب گفتگو کر رہے ہیں، ماں سے گفتگو کر رہے ہیں حسین، اماں ہمارے ساتھ چلو اماں۔ قبر سیدہ سے آواز آئی اور حسین نے کیا کہا؟ ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھانا بھائی، ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھانا بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آنا بھائی۔ مجھے نہیں معلوم کہ حسین کا کیا عباس کا کیا ارتباط ہے جناب سیدہ سے، مگر خدا کی قسم شیخ صدوق لکھ رہے ہیں اپنی کتاب امالی میں کہ جب روز محشر جناب سیدہ کی سواری آئے گی تو رسول خدا پوچھیں گے بیٹی میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا لائی ہو؟ تو جناب سیدہ ابا کا دامن کھول کے کہیں گی بابا آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت یدان مقطوعتان لولدی العباس، میرے بیٹے ابو الفضل العباس کے یہ دو کٹے ہوئے ہاتھ۔ جناب سیدہ ابو الفضل العباس کو اپنا بیٹا کہہ رہی ہیں۔ قافلہ جانے کے لیے جب تیار ہو گیا اور قریب تھا کہ عباس گھوڑے پہ بیٹھ جاتے کہ کنیز نے آ کے سلام کیا اور کہا کہ شہزادے آپ کی مادر گرامی آپ کو بلا رہی ہیں۔ عباس گھبرا کے گھوڑے سے اترے، ماں کی خدمت میں آئے، ماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا، کہا اماں کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگی عباس جاؤ میں تمہیں جانے سے نہیں روکوں گی، عباس تم بھی جاؤ، اپنے تینوں بھائیوں کو ساتھ لے جاؤ، عباس اپنے بیٹے کو ساتھ لے جاؤ، چھوٹے بیٹے کو ہمارے پاس چھوڑ دو تاکہ وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ مگر عباس تم کو معلوم ہے نا عباس کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ عباس جانتے ہو نا کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو؟ عباس یاد رکھنا اگر تم زندہ رہے اور حسین کے جسم پر ایک زخم آ گیا، ام البنین دودھ نہ بخشے گی۔ عباس جاؤ زینب کی چادر سے ہوشیار رہنا۔ عباس روئیے عزیزان محترم، مگر ویسے ہی روئیے جیسے معصوم چاہتے ہیں کہ آپ روئیں۔ آج اس کا ماتم ہے کہ جس کے دونوں بازو سلامت نہیں تھے، آج اس کا ماتم ہے جس کی ماں قبر سیدہ پہ بیٹھ کے کہتی تھی اے شہزادی اگر میرے بیٹے کے بازو سلامت ہوتے تو کربلا میں حسین یوں رلا رلا کے نہ مارے جاتے۔ قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچ گیا۔ 10ویں محرم، لاشوں پہ لاشیں آ رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ وقت بھی آیا کہ جب ابو الفضل العباس کہنے لگے آقا مقتل میں جانے کی اجازت ہے؟ کہنے لگے عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو۔ کہنے لگے آقا وہ لشکر کہاں رہا کہ جس کا میں سردار تھا؟ میں جنگ نہیں پڑھوں گا، میں شہادت نہیں پڑھوں گا،
بس سنیے گا عزیزان محترم، ایک مرتبہ حسین اجازت نہیں دے رہے ہیں، عباس کے کانوں میں ایک صدا ٹکرائی. یہ صدا سکینہ کے خیمے سے آ رہی تھی. اے چچا بہت پیاسی ہوں. عباس اٹھے، سکینہ بہت پیاسی ہو؟ کہا ہاں چچا بہت پیاسی ہوں. اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا چچا. اے چچا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں. علم ہاتھ میں ابو الفضل العباس کے. سکینہ کو گود میں اٹھایا اور کہنے لگے سکینہ ذرا بابا سے اجازت دلوا دو. سکینہ کو گود میں لے کے حسین کے سامنے آئے. سکینہ نے تڑپ کے کہا بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیجئے. حسین نے سکینہ کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے سکینہ آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہو، لیکن جب کل شمر تماچے مارے گا تو چچا کو بہت یاد کرو گی بیٹی. عباس علم لے کے جا رہے ہیں، عباس علم لے کے جا رہے ہیں. شہزادی زینب کے خیمے میں آئے، کہنے لگے شہزادی خدا حافظ. کہنے لگی عباس 21ویں رمضان کو جب بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مجھے قریب بلا کے کہا تھا زینب ایک دن ایسا آئے گا میری بیٹی جب بازاروں میں پھرائی جاؤ گی، درباروں میں لائی جاؤ گی. ارے عجیب جملے ہیں شہزادی کے. فرمانے لگی ہے عباس میں اکثر یہ سوچتی تھی کہ جس کا تم جیسا بھائی ہو. اے میرے بھائی عباس جس کا تم جیسا بھائی ہو اس کو دیار بدیار کون پھرائے گا؟ ہاں عباس مجھے یقین ہے وہ وقت قریب آنے والا ہے. عباس جا تو رہے ہو مگر ایک بات یاد رکھنا تمہارے بعد میرا بھیا بچے گا نہیں. عباس علم لے کے جا رہے ہیں، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے خیموں کے کنارے منتظر ہیں. فرات کے کنارے عباس پہنچے ہیں. شہادت افضل محل میں سنیے گا، مجھ سے اجمالاً سنتے جائیے. تھوڑی دیر کے بعد جب حسین گئے تو خون میں ڈوبا ہوا علم لے کر آئے اور شہزادی زینب کے خیمے میں علم داخل ہوا. کبھی کبھی شدت غم میں انسان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ زبان سے الفاظ ادا نہیں ہوتے. حسین خون میں ڈوبا ہوا علم لائے. جناب زینب کا خیمہ ایک تناب پہ رکا تھا. حسین کا عمل دیکھیے گا، خون میں ڈوبا ہوا علم آیا. جناب زینب نے علم دیکھا، کہا بھیا عباس کہاں ہے؟ زبان سے حسین کچھ نہ بول پائے. وہ جو ستون تھا جس پہ خیمہ رکا تھا حسین نے ہاتھوں سے گرا دیا. زینب کا خیمہ گر گیا. عمل کر کے بتایا اے زینب عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی. عباس مارے گئے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی. مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی. بس سنیے گا عزیزان محترم، دو جملے اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. جناب مختار نے قیام کیا. کربلا کے واقعے کے 3 برس کے بعد مختار نے قیام کیا. ایک شخص مدینے سے آیا، جناب مختار کو سلام کیا. کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مدینے سے. کہا میرا امام کیسا ہے؟ کہا مختار پانی آتا ہے، پانی کو دیکھ کے روتے ہیں امام. کچھ کھانے کو آتا ہے، کھانے کو دیکھ کے روتے ہیں. امام نے تم کو سلام کہا ہے اور کہا ہے مختار ہم ارملا کے سر کے منتظر ہیں. مختار نے سر کو پیٹا. اب یہ دن آ گئے کہ آقا غلاموں کو سلام کہیں. واپس جانا، امام کی خدمت میں ہمارا سلام کہنا.
اور ان سے کہنا جتنا جلدی ممکن ہوگا ہم حرملہ کے سر بھیجیں گے۔ وہ واپس آیا، امام نے دیکھتے ہی پوچھا یہ بتا حرملہ قتل ہوا کہ نہیں؟ کہا آقا مختار آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کے قتل کر رہے ہیں۔ کہا حرملہ قتل ہوا کہ نہیں؟ کہا آقا ایک سوال کروں؟ کہا پوچھو۔ کہا آقا بابا کے قاتل کو نہیں پوچھتے؟ سنیے گا عزیزان محترم، جب یاد آئے گا آپ روئیں گے۔ علی اکبر کے قاتل کو نہیں پوچھتے، چچا کے قاتل کو نہیں پوچھتے، پوچھتے ہیں تو 6 مہینے کے بچے کے قاتل کو پوچھتے ہیں۔ کہے بھائی تجھے نہیں معلوم وہ تیر جو حرملہ نے علی اصغر کی گردن پہ چلایا، اس تیر نے ہمارے محمد کا کلیجہ چھلنی کر دیا۔ واپس جانا تو مختار سے کہنا کہ ہم شدت سے حرملہ کے سر کے منتظر ہیں۔ وہ واپس کوفے آیا تو اس وقت آیا کہ جب حرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا چکا تھا، اور اس نے آگے کہا اے مختار چوتھے امام تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم شدت سے حرملہ کے سر کے منتظر ہیں۔ بس عزیزان محترم، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ ایک مرتبہ مختار کو جلال آیا، کہے حرملہ یہ بتا کربلا میں تو نے کیا ستم ڈھایا؟ ارے میرا ایمان کسی کے بارے میں سوال نہیں کرتا، پوچھتا ہے تو فقط تیرے بارے میں پوچھتا ہے۔ کہ مختار کربلا میں میرے ترکش میں 7 تیر تھے، 4 تیر نشانے سے خطا کر گئے، میں نے فقط 3 تیر استعمال کیے۔ کہ ظالم بتا پہلا تیر کب چلایا؟ کہ پہلا تیر اس وقت چلایا جب عباس علی کا شیر عباس مشک سکینہ کو ترائی سے بھر کے لیا جا رہا تھا، بازو قلم ہو چکے تھے، مگر شیر کی آنکھوں میں وہ جلال کہ کوئی قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ وہ کہنے لگا میں نے کمی گاہ میں چھپ کے تیر چلایا، تیر مشک سکینہ پہ لگا، پانی بہ گیا، پانی کا بہنا تھا، عباس نے خیموں سے مخترجہ کی طرف موڑ لیا۔ کہ ظالم بتا دوسرا تیر کب چلایا؟ کہ دوسرا تیر جب حسین علی اصغر کو آغوش میں لے کر آئے، کہ میں نے چلے کمان میں تیر جوڑا، 6 مہینے کا بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا۔ کہ ظالم بتا تیسرا تیر کب چلایا؟ بس عزیزو، کہ مختار مجھے قتل کر دو، سن نہ پاؤ گے، تلوار کو کھینچا۔ کہ ظالم بتا کہ مختار حسین پشت فرس پہ جھوم رہے تھے، میں نے تیر چلایا، چلے کمان سے تیر چلا، حسین کے دل کے آر پار نبی کا نوازا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔